السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمر بھائی کیسے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی عمر بھائی، یہ جاننا ہے کہ ما انا علیہ و صحابی جو لیتے ہیں تو وہ کیسے لیتے ہیں؟ امام صاحب کے قول کے مطابق لیتے ہیں یا ڈائریکٹ بھی لے لیتے ہیں؟ کون ہے آپ؟ جی ندیم بول رہا ہوں، کہاں سے؟ ایم پی سے، برہان پور ایم پی۔ کہاں سے؟ ایم پی برہان پور۔ ہاں جی تو آپ کے شہر کے اندر علماء نہیں جواب نہیں دیتے نا، اس لیے تو آپ کو فون کیا۔ ہمارے شہر کے علماء بولتے ہیں ہم سب علم بھول گئے، ہم سے سوال مت کیا کرو۔ تو آپ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں مکتب فکر سے؟ اہل حدیث زندہ باد۔ اہل حدیث کا نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں، نہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ کسی زمانے میں تھا۔ یہ تو انگریز کی اولاد ہے، یہ انگریز کی اولاد۔ صحیح بات بولے، اہل حدیث کا کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے۔ فرقہ ہے وہ فرقے کی صداقت ثابت کرو، اس کے بعد میں مانا علی واصحابی تک جائیں گے۔ آپ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پہلے تم ثابت کرو گے، تم جو اہل حدیث کہیں ہیں، اہل حدیث کے نام سے کوئی فرقہ ہی نہیں تھا۔ ہو گیا جیسے بیمار مریض کو ڈاکٹر آپ ڈاکٹر کو فون کریں تو ڈاکٹر یہی کہتا ہے آپ مریض ہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ عالم نہیں نا، میں عالم ہوں، آپ کا ڈاکٹر ہوں میں۔ آپ مریض ہیں تو پھر ڈاکٹر کی بات ماننے میں آپ کی خیر بھی ہے، بھلائی ہے۔ نہیں مانیں گے تو آپ کی پھر موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ آپ نے مثال دیا کہ جیسے ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ مریض کا ہاتھ پیر سڑا ہو، ایسے کاٹنے آتا ہے تو کیسا بل بلاتا ہے، تو ویسے ہی آپ بل بلانے لگ گیا سوال سن کے۔ نہیں بل بلانے نہیں، آپ کو پہلے جواب دے دیے، پہلے مسئلہ صاف ہونا چاہیے نا۔ پہلے کیا ہے آپ، پہلے آپ بی ایم سی کیا ہے؟ اہل حدیث کے نام سے کوئی فرقہ ہی نہیں تھا تو ہے ہی نہیں، اہل حدیث نام کا فرقہ پہلے تم ثابت کرو۔ اہل حدیث جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ بہت صحیح بات بولے آپ نے، کوئی فرقہ ہی نہیں تھا۔ ہاں تو فرقہ جو بولتا ہے وہ بیوقوف ہے، اہل حدیث کو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ وہ جو اہل حدیث کو فرقہ بولتا ہے دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ اہل حدیث جماعت ہے، صحیح بات بولے آپ نے ایک دم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اہل حدیث جماعت ہے، اللہ کے نبی نے فرمائے تھے حق جماعت آئے گی، پھر ایک جماعت آئے گی، پھر ایک جماعت آئے گی، قیامت تک ایسی جماعتیں آتی رہے گی۔ تو اہل حدیث جماعت ہے، بہت صحیح بات بولے آپ نے۔ خیر جواب دیجیے نا، ما انا علیہ و صحابی آپ کیسے لیتے ہیں؟ امام کے مطابق لیتے ہیں، ڈائریکٹ لے لیتے ہیں؟ پہلے تم اپنے یہ مکتبی فکر کو بدلائیے، بدلا کر اللہ کے نبی نے نبی کی جماعت کو اہل سنت والجماعت فرمایا، پہلے اس میں شامل ہو جائیے آپ۔ الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اہل حدیث اہل سنت ایک ہی تو، سنت حدیث دونوں کی ایک ہی نہیں تو کیسے ہوتا؟ حدیث ہے اس کے بارے میں، اہل سنت اہل حدیث ایک ہی ہے۔ حدیث دو، دلیل دو۔ ارے دونوں کی تعریف ایک ہے، تمہاری رائے نہیں چلتی، یہ تمہاری رائے نہیں چلتی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے گا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نبی نہیں، میں ابو حنیفہ کی بات ماننے کے لیے آپ اللہ کے نبی کی حدیث بتائیے کہ اہل حدیث اہل سنت دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں بتائیے نا، اللہ کے نبی یہی فرمایا، اللہ کے نبی سے بتائیے۔ ابن حاتم رازی کی کتاب کے اندر خود لکھا ہوا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے خود صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ میری جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اب جتنے بھی اس کے خلاف ہوں گے وہ سب سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، اس کے اندر لکھا ہوا خود صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ محدثین نے کہا نا اہل سنت ہی اہل حدیث ہے۔ نہیں وہ محدثین نبی نہیں نا، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، شرم نہیں آتی آپ کو محدثین کا قول پیش کرنے کے لیے؟ یہ شرم ہے کہ آپ لوگ تفسیر جس نے بیان کیا وہ آپ کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو محدثین کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جب ہمارے احناف پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے نبی کا قول پوچھتے ہو۔ شرم کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ حدیث سنائیے، میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنایا، آپ حدیث سنائیے، اہل حدیث اہل سنت حدیث سنائیے۔ واقعی میں تم سچے اہل حدیث ہو تو تم حدیث سناؤ، اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث دونوں ایک ہی، حدیث سناؤ نبی کے ساتھ، تفسیر جو آپ نے بیان نبی کے ساتھ۔ واقعی میں تم سچے مسلمان ہو تو سناؤ، ورنہ تو جھوٹے مسلمان ہو، جھوٹے۔ تفسیر جو آپ نے بیان کیے تھے وہ میں آپ کو تفسیر کا حوالہ بھی دیا، جلد نمبر 2 کے اندر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، 4ویں پارے کی آیت ہے، آپ اس کے اندر دیکھ لیجیے، باقاعدہ دیکھ لیجیے، الحمدللہ آپ کو مل جائے گا۔ تفسیر جو آپ بیان کیے ہیں وہ کیا نبی کی ہے کہ غیر نبی کی ہے؟ یہ غیر نبی کی نہیں، نبی ہی کی بات ہے۔ تفسیر سند کے ساتھ بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیے ہیں۔ تفسیر ابن حاتم رازی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کے اندر سند لکھا ہے، سند یہ ابن ابی حاتم رازی اپنا قول نہیں پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث اہل سنت دونوں ایک ہے۔
नहीं साबित नहीं हुआ, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। तो उसमें ये लिखा कि अहले सुन्नत अलग है, हदीस अलग है। अबू हातिम राजी को दिमाग नहीं था क्या? पागल इंसान थे क्या? वो क्यों नहीं लिखे अहले सुन्नत दोनों एक ही है? वो नहीं लिखे, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ही सही होंगे जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकदार होंगे, उसके अंदर लिखा है। वतस्वद्दु वजूह का मतलब वो लोग होंगे जिनके चेहरे काले होंगे, मिसाल के तौर पर वो आप जैसे लोग होंगे, वो अहले हदीस होंगे। सही भाई, उन्होंने चेहरे काले होंगे, जहन्नमी होंगे, जहन्नमी। अहले सुन्नत के अंदर लिखा है, खुद देख लो उठाकर, तफसीर इब्न अबी हातिम राजी में है और तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर भी लिखा हुआ है। अरे भाई क्या क्या मतलब आप चर्ब जबान मुंह जोर हैं क्या? अरे भाई आप पहले मसले को सुलझा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उन्होंने ये लिखा है कि अहले सुन्नत वो जमात है और अहले हदीस नहीं है, ऐसा लिखा है क्या उन्होंने? जी बिल्कुल लिखा है, अहले सुन्नत को अहले सुन्नत ही कहा है। आप अहले की बातें नहीं लिखी है, जैसे मुराद अहले सुन्नत तो मुराद अहले कुरान भी बोलेंगे, जहाँ अहले हदीस होगा उससे मुराद अहले कुरान होगा। कादियानी भी बोलेगा जहाँ अहले सुन्नत होगा, यानी जहाँ अहले कुरान अहले हदीस होगा वो हमारा ही नाम होगा। पहले आप मेरी बात कर रहे हैं, अगर सबके लिए एक मतलब निकालने के लिए दरवाजा खोल देंगे तो शरीयत खिलौना बनाएगा हर इंसान। आप जैसा है वो बहु आप पेश कीजिए, मैंने आपको अल्लाह के नबी का हदीस पेश किया। हम अहले सुन्नत वल जमात में अपने आप को शुमार करते हैं, हमारी जमात का नाम है आपको हदीस के साथ दिखाया। आप वाकई में मर्द है, मुसलमान, सच्चे मुसलमान है तो आपके पास वो तलाश कीजिए। बारी तो हनफी भी अहले सुन्नत नहीं है, तलाश कीजिए। अरे अहले सुन्नत बेवकूफ इंसान है आपको अल्लाह ने अकल दिया है तो वो अकल को उसको सही जगह पर लगाइए। आप अपनी जमात का नाम साबित करने के लिए लगाए, बाकी मान अली वासफ़ी पूछे, पहले अपना बदले फिक्र ही बदला है। नहीं, मान अली वासफ़ी पूछने के हद तक चले गए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कोई खबर ही नहीं आपके पास। जिन निकालने वाले पहले मतलब फिक्र को बदलाइए। पहले इस अपने आप को शुमार कर रहे हो, अपने नाम जमा रहे हो। अरे आपको सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मिलेगी, सही मुस्लिम के अंदर मुकद्दमा के अंदर कोई हदीस मिलेगी। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमा रहे हैं, जब हम कोई हदीस बयान करने आता तो हम पूछते क्या वो अहले सुन्नत वल जमात है, तो हाँ हम हदीस लेते, वरना बिदअती से हम हदीस नहीं लेते। आप कहाँ हदीस? सही मुस्लिम के अंदर भी अहले सुन्नत वल जमात ही लिखा है। मोहम्मद बिन सीरीन यानी ताबई है वक्त के जमाने के, कई सहाबा की उन्होंने जियारत की है, उन्होंने भी नहीं फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस। आप जैसे बेवकूफ लोग आगे आकर के अहले हदीस को अहले सुन्नत में शुमार कर ली। अरे आप उनको मालूम नहीं था, अल्लाह आपको अकल दी है। अब सब सारे के सारे इंसान बेवकूफ है। आपको बड़बड़ाने की आदत है क्या? मैं पूछा आप क्या? बड़बड़ाने की नहीं, जब हमें कहते हैं उलमा को जब फोन किया जाता है तो सुनना चाहिए आपको। तो आप बड़बड़ा मरीज हैं, आप मरीज दवा लेता है उलमा के पास। अरे आप बड़बड़ाने के जवाब दे रहे, बताइए मुझे। मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, आपकी हरकतों से बड़बड़ा रहा हूँ। आपकी हरकतें वैसे हैं, सुन्नत नहीं हुए ना। मरीज गलत काम करेगा तो डॉक्टर भरवाने से क्या करेगा? मुझे बताइए, मरीज गलत काम करेगा तो भरवाने में से क्या करेगा डॉक्टर भरवाएगा? क्योंकि आपसे हमारे को मोहब्बत है कि अल्लाह का हर बंदा जन्नत में जाए, इसलिए तो भरवा रहे। अरे क्या आपको जहन्नम में जाना हमारे को पसंद है क्या? अरे उस उसूल से देवबंदी बरेलवी कैसे अहले सुन्नत हुए जो आपने हदीस बयान कर दी, तफसीर बयान की है? क्या बोले? जो आपने तफसीर इतना उसूल जितना जोर दे के बयान कर दिया उससे हिसाब से देवबंदी बरेलवी अहले सुन्नत नहीं हुए ना? नहीं ना, वो देवबंदी अपने आप को बरेलवी कहते ही नहीं, वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। कहने से कोई होता है क्या? कहने से क्यों नहीं होते हैं? कहते भी हैं और अमल भी वही करते हैं, अमल नहीं करते ना। अहले सुन्नत वल जमात वाला ही अमल करते हैं। वो देवबंदी नाम क्यों रखा उसने? अहले सुन्नत रखना चाहिए था ना। देवबंदी कोई नहीं रखा, देवबंद गाँव का नाम है। देवबंद मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हो आप। देवबंद से बात करोगे, आप एमपी है, आप मुसलमान है। कहाँ से बात करें? एमपी है, आप मुसलमान है। मैं पूछूंगा आपको, आप मुसलमान क्यों नहीं कहे आपने? एमपी से मैं बात कर रहा हूँ तो आप एमपी है आप? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कल जहाँ इंसान पैदा होता है, रहता है, मुकीम रहता है, वो अपनी उसकी तरफ निस्बत कर देती है। देवबंदी कोई नाम नहीं, गाँव का नाम है वो। कितना बड़बड़ाते हैं आप। मिसाल के तौर पर आपको एमपी बोलेंगे लोग, आपका नाम छोड़ देंगे शायद। अरे आप इतना आपको पसंद लगेगा इस तरह। नहीं, आपने जो कहा कि कोई बात भी आपकी दलील नहीं, बात बेदलील बात है आपकी। जो अहले सुन्नत होता है वो अहले हदीस नहीं होता, ये बात किसने कहा? किसी सब सारे मुसलमान कहते हैं, सारी दुनिया के इस बात पर इत्तेफाक है। अगर इस तरह कोई भी मुहद्दिस कहता तो अपनी किताबों में उसको लिख देता। अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक ही। किसी की मुहद्दिस ने इस तरह नहीं लिखा, किसी ने भी इनकार नहीं किया, किसी ने लिखा ही नहीं है। वो अहले हदीस नहीं हो सकता। किस मुहद्दिस ने? अहले सुन्नत अहले हदीस एक ही होगी, किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा। अगर लिखा है तो दिखा दीजिए, दिखाइए चाहे किस किताब के अंदर लिखा है। बुनियादुत तालिबीन में लिखा ही नहीं, कहीं भी नहीं असल को। झूठों पे अल्लाह की नहीं, किसी में भी नहीं। इमाम मुस्लिम ने नहीं, मेरे पास बुनियादुत तालिबीन खुद अरबी में लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं इस तरह।
پھر آپ جھوٹ ہے آپ کا. بہت بڑے جھوٹے بنکار دیکھتے ہیں میرے کو, جھوٹ بولنے مطلب آپ جھوٹے ہیں, آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ عالم ہوتے تو مجھے کیوں فون کرتے ہیں؟ سنت آپ جاہل نہیں مجھے فون کریں. یہ آپ کو عربی آتے تو خود ترجمہ کر لیتے, تمہیں جو کہیں بھی عربی میں لکھا ہوا نہیں. وہ تمہاری جیسے دلندر لوگ جو غیر مقلد ہیں, ملکہ وکٹوریہ کی اولاد, وہ لوگ ترجمے کے اندر ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ایک ہی ہے, وہ تو لکھا ہے. وہ انگریز کی اولاد میں کیا ترجمہ کرنے والا. حافظ ابن حجر عبد القادر جیلانی کی حرکت ہی نہیں. حافظ ابن حجر اہل سنت ہے؟ ہاں, حافظ ابن حجر کو آپ اہل سنت مانتے ہیں؟ جی بالکل. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم تمام اہل حدیث اس شخص کو صحابی نہیں مانتے. ہم ہاں تو کیا کس وجہ سے لکھے ہیں اہل حدیث کا مطلب حدیث کا حافظ مراد لیے ہیں, وہ فرقہ مراد نہیں لیے ہیں. تو وہاں اہل سنت اللہ کے بندے سمجھو, اہل حدیث ہم سب صحابی کو مانتے ہی نہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محدثین یعنی حدیث کو جاننے والی جماعت. آپ جیسا جو فرقہ بنایا وہ فرقہ پرست نہیں تھا, وہ مراد تھا. تم ثابت کرو وہ فرقہ پرست ہے, وہ تم ثابت کرو, میں نہیں مان لوں گا. اس جاہل کا نام بتائیے جو کہتا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہوتے, اس جاہل کا نام بتائیے. نہیں کسی کے اندر نہیں, کہیں بھی لکھا نہیں. میں بھی آپ کو پوچھتا ہوں, اچھی بات ہے, یہ شیعہ مذہب والے شیعہ رافضی ہیں. اب یہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں بولتے, اشہدو ان علی رسول اللہ بولتے ہیں. میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں, علی رسول اللہ بولنے کے لیے کہیں حدیث ہے, منع ہے, وہ جو بولنا ہے. مجھے بھی دکھائیے آپ, نہیں مجھے دکھائیے آپ. اشہدو ان محمد رسول اللہ جو اذان میں دیا جاتا ہے, یہ رافضی اور شیعہ کہتے ہیں اشہدو ان علی رسول اللہ. اس کی معنی کی حدیث مجھے بھی دکھائیے آپ. میں بھی شیعوں سے جا کر بولوں گا, اس طرح کہنا منع ہے, کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے حدیث مانگ رہے ہیں, بولنا غلط ہے. اہل حدیث اس جاہل کا نام بتائیے. 14 سال میں کس نے بولا ہے بات؟ کس نے بولا ہے؟ سارے رافضی شیعہ بول رہے ہیں, سب کے ساتھ یہی ہے. اور یہی ہمارے علاقے کے اندر یہی بولتے ہیں. محدثین پہلے سنت تھے, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. نہیں وہ اہل حدیث سے مراد حدیث کے جاننے والے مراد تھے, وہ فرقہ پرست نہیں تھا آپ کی طرح, غیر مخلص نہیں تھے. اگر ابن حجر کو تم اہل حدیث شمار کر دے تو شادی مسئلہ کی کیوں تھے؟ وہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ابن حجر کو تم گالی دینا چاہیے, ابن حجر کو کافر بولنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی مخلص ہے, حنبلی کے, شافعی کے. پھر ان کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ ابن حجر شافعی مسلک کے ہیں, شافعی. وہ خود اپنی کتابوں میں لکھیں کہ میں شافعی ہوں, میں مقلد ہوں. کئی جگہ کتابوں میں لکھیں, شرم نہیں آتی آپ کو ان کی کتاب پڑھنے لیے؟ ٹھنڈا پانی پیجیے. ہم دیوبندی مقلد ہیں کیا؟ وہ مقلد نہیں نظر نہیں آیا آپ کو؟ عبد القادر جیلانی آپ دیکھ کرے, انہیں تو تعلیمی یہ حنبلی مسلک کے تھے. وہ خود اپنی کتاب میں لکھے میں حنبلی ہوں, میں زیادہ تر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کرتا ہوں. اور بار بار انہوں نے یعنی ہر جگہ پر ایک امام احمد کا قول پیش کیے. کیا آپ کو شرم نہیں آئی مقلد کی کتاب پڑھتے ہوئے؟ بے شرم لوگ ہو, بے شرم. اہل حدیث ہے نا وہ. اگر واقعی میں تمہارے ماں باپ کو صحیح طریقے سے پیدا ہوتے, مجھے اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرتے, بولتے بھی نہیں. آپ کا مذہب تو ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے, وکٹوریہ کی, ساتھیوں کی اولاد ہے. اسی لیے تو ایسے غلط باتیں آپ کے دلوں کے اندر آنا تو ضروری ہے. وہ آپ نے اہل سنت اہل حدیث نہیں ہوتے, کون سے شیعہ نے پڑھا ہے, کون سے خبیث نے بولا ہے؟ سب نے خبیث ہے, سب خبیثوں وہی بول رہے ہیں. میں خود کانوں سے سن رہا ہوں, وہ خود بولے ہیں میرے سامنے. آپ کے پاس اپنی بات کی دلیل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد. نہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس دلیل ہو تو پیش کرو. ابن حجر تم کہے, ابن حجر شافعی مسلک کے ہیں, پھر ان کی بات کیوں پیش کرے تم؟ ان کو بھی کافر کہنا چاہیے. مخلص مشرک ہوتا ہے نا آپ کی نظر میں. اہل حدیث والوں کے پاس مخلص مشرک ہوتا ہے. ابن حجر بھی مشرک ہے, مخلص ہے وہ بھی. گھبرا کیوں رہے؟ نہیں گھبرا ہوں, ضرورت کیا ہے؟ آپ کو بحث باللہ بھائی علم سے چھوڑے ہو, دوسروں کو کہتے ہو چور کوتوال کو یعنی سینہ تنا ہے, اس طرح ہے آپ کو جملہ. میں کبھی نہیں گھبراتا, عالم کبھی بھی نہیں گھبراتا, صرف اللہ سے ڈرتا ہے بس. لیجیے بھائی, آپ میرے لیے خدا ہے کہ میں آپ سے ڈروں گھبراؤں؟ لیجیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ بڑبڑا رہے ہیں, اس کا مطلب گھبرا رہے ہیں نا آپ. سکون علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں بھائی. امام ہم کسی سے گھبراتے نہیں, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. امام ابو بکر آپ کو گھبرانا چاہیے. آپ لوگ جاہل لوگ ہیں, آپ گھبرائیں گے. امام ابو بکر عیاش کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جھگڑالو تھے, تو آپ بھی وہی صفت کیا بڑبڑا جا رہے. کون بول رہے ہیں؟ امام بہت بڑے امام ہے, امام ابو بکر بن عیاش,
بولتے ہیں کہ امام جھگڑالو تھے. ابو بکر ایاز کون ہے؟ نام تو کوئی محدث ہی نہیں. ابو بکر ایاز کے نام سے فضیل بن ایاز ہے, ابو بکر ایاز نہیں. وہ نام بھی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آ رہا تو آپ کیا پتا کرے گا, اس سے معلوم ہو جائے گا کتنے بڑے جاہل انسان ہیں. ابو بکر ایاز کے نام سے کوئی آدمی نہیں ہے, فضیل بن ایاز سے, ابو بکر ایاز نہیں. یہ بھی نام بھی معلوم نہیں آپ جیسے انسانوں کو. کتنے بڑے جاہل انسان. بہت بڑھیا بات آپ نے مان لی کہ امام حنیفہ بھی جھگڑالو تھے. بہترین جاہل انسان سے مجھے پالا پڑا ہے. ابو بکر ایاز کرے, ابو بکر نام کا کوئی نام ہی نہیں تھا. فضیل بن ایاز ہے تو ابو بکر ایاز کرے, کہاں سے مل گیا آپ کو نام؟ بات مان لی کہ امام حنیفہ بھی جھگڑالو تھے, آپ بھی جھگڑالو ہے. نہیں میں تو دیکھا ہی نہیں, کیسے بولوں گا جھگڑالو؟ تو پھر جھگڑالو تو آپ ہے, کیونکہ آپ کو اطمینان نہیں جس مطلب پر چل رہی والی بات کر رہا ہوں نا, اسی پر آپ کو سکون نہیں, اس لیے تو جھگڑنے کے لیے تو فون کریں. ایک شاگرد ہے جھگڑالو آپ ہیں, اس لیے تو آپ فون کریں. میں جھگڑالو ہوتا تو میں آپ کو فون کرتا. سنیے نا عبداللہ کون کیے آپ کیے نا جھگڑنے کے لیے. آپ جھگڑالو آپ ہے. دیکھیے جو جھگڑالو ہوتا ہے بڑبڑاتا ہے, جو جھگڑالو ہوتا ہے وہ فون کرتا ہے. نہیں میں جھگڑالو ہوتا تو میں آپ کو فون کرتا. آپ نے اپنے کچن میں بنائے تھے کیا اصول؟ جھگڑالو تو آپ ہے. ارے میں جھگڑا کر رہا ہوں, میں بڑبڑاتا نا, میں تو کتنی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, آپ ہی بھاگے جا رہے ہیں. کیا سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنا پہلے مکتبی فکر بدلائیے. مبارک جو نام اللہ نے دی, میں نے سوال وہ مکتبی فکر میں آئیے. اب بیکار کا مان علی بات صحابی بھی نہیں معلوم, تو آپ اتنا بڑا زندگی میں نہیں دیکھا جس کا مان علی صحابی بھی نہیں معلوم ہے. آپ اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم, اس کا مطلب مراد بھی نہیں معلوم. اتنا بڑا بے وقوف جاہل انسان شاید میری زندگی میں نہیں دیکھا جو آپ کو شاید مرچی کی طرح چپ گیا. نہیں چپے, تم کو لگا ہے شاید, تم کو لگا اس لیے تو تم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو گروہ حق پہ رہے گا اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. تو وہ جھوٹ بولے انہوں نے. اصل نام ہی نہیں کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں, ابو بکر ایاز کے نام سے کوئی نام ہی نہیں. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ قیامت تک طائفہ منصورہ جو حق پہ رہے گی. کس میں لکھا ہے؟ کس میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مبارک کا قول ہے کہ جو وہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ نے کچھ پڑھے نہیں, آدھا ادھورا علم بنا کے اپنے موقف بنا لیا. آپ کون سی کتاب میں لکھا ہے عبداللہ بن مبارک کا قول؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تم جیسے دلندروں کی کتاب میں لکھا ہے. بتائیے آپ نے, تم جیسے ملکہ جی وکٹوریا نسخے سے پیدا ہونے والے کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ بن مبارک کا قول. ہو گئے کہ جس لوگ ملکہ کی اولاد ہو. عبداللہ بن مبارک تو کہاں, آپ کہاں, ان کا مقام کہاں, آپ کو ان سے کیا تعلق؟ عبداللہ بن مبارک جیسے ان کی جھوٹیوں کو بھی تم کام نہیں آؤ گے, ان کا قول سے تم کو کیا تعلق ہو؟ وہ تو ہمیں اہل حدیث بول رہے ہیں. ملے تھے کیا عبداللہ بن مبارک سے؟ ملے تھے کیا آپ؟ نہیں ہمیں عبداللہ بن مبارک سے ملے تھے کیا آپ؟ ان کے شاگرد ہے کیا آپ؟ بول رہے نا. نہیں ان سے ملے تھے کیا آپ؟ ملاقات کرے تھے کیا عبداللہ بن مبارک سے؟ آپ کو ان کا قول پیش کرنے کا بھارت سے کرکٹ میچ کھیلتے ہیں کیا؟ ہاں نہیں, تم سے ملے تھے کیا آپ؟ نہیں ملے تھے. آپ عبارت سے خبروں سے بھی اٹھا کے لے لے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ خبروں سے بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. بھائی شیعوں کی سنت ہے عبارت سے کرکٹ میچ کھیلنا. نہیں آپ میری سوال کا جواب دیجیے نا. ماں انا آپ کیسے لیتے ہیں؟ امام کے مطابق لیتے ہیں, ڈائریکٹ لیتے ہیں؟ نہیں آپ شیعہ ہے کیا شیعوں کی عبارت کو لگانے کے لیے؟ پہلے وہ بتائیے. آپ شیعہ ہے؟ سوال کا جواب کیا آپ کو پرمانو بم؟ نہیں میں وہ پوچھ رہا ہوں, میں پوچھنا نہ چاہیے نا. شیعہ ہے کیا آپ؟ شیعوں کی عبارت کیوں لائے؟ آپ کے پاس نہیں تھی کیا اصحابی؟ آپ کیسے لیتے؟ آپ کے پاس عبارت نہیں تھی کیا؟ صحیح کتابوں کے حدیثوں کے اندر عبارت نہیں ملی کیا؟ ان کے پاس بھیک مانگنے کیوں گے بھکاری بن کر؟ آپ شیعوں کے پاس بھکاری بن کے کیوں گے بھائی؟ شیعوں کی اولاد ہے کہ ماں انا علیہ و اصحابی اپنے امام کے مطابق لیتے ہیں, شیعہ کا اصول ہے. اگر آپ بھی ایسے ہی لے تو آپ بھی شیعہ ہو گئے. یہ شیعوں کی عبارت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ شیعوں کی پوچھو, یہ شیعوں کی عبارت ہے تو ہم شیعہ نہیں آئے سنت والجماعت عبارت پہ یہ عبارت آپ کو ملی ہے تو علیہ و اصحابی شیعہ ایک ہی امام سے لیتا ہے, امام جعفر سے. اگر آپ بھی لیتے تو آپ بھی شیعہ ہو گئے. ہم نے کب کہا کہ ہم لیے؟ آپ شیعوں لیے تو شیعوں سے پوچھے. آپ بتائیے ان سے پوچھے سوال. اس کو امام کے مطابق ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہے نا. بنا امام کے بھی لے لیتے ہیں. کسی امام کا نہیں لیتے, صرف اللہ اس کے نبی کی تقلید کرتے ہیں بس. تو ہماری منہ نہیں مارتے ہم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ہی اپنے پیروں پر کھڑا کیا, کسی کے پاس بھیک نہیں مانگتے. آپ کی طرح تقریر مت کیا کریے بھائی. سوال کا جواب کبھی ملکہ وکٹوریا آ جائے تو اس کے تلوے چاٹتے ہیں آپ لوگ. اگر ملکہ وکٹوریا بھاگ جائے تو اربوں کے پیچھے پڑے, اربوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں. کبھی شیعوں کے تلوے چاٹتے ہو, کب تک یعنی بھیک مانگ کر کھاتے رہو گے اپنے بلبوتے پر, کبھی نہیں جیو گے. سر اتنے بڑے فقیر بن چکے ہو آپ لوگ, ہمیشہ دوسروں کے بلبوتے پر جیتے ہو, اپنے بلبوتے پر نہیں جیو گے. عمر بھائی خود غرض نہیں, بے غرض ہو انسان. عمر بھائی آپ کبھی شیعوں کے پاس منہ مارنے جاتے ہو, کبھی قادیانی کے پاس منہ مارنے جاتے ہو.
اللہ اللہ اکبر، توبہ توبہ، اتنے بے غیرت انسان میں کبھی زندگی میں شاید اتنی جگہ منہ مارنے جاتے ہو، بنا محرم کے ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی جگہ منہ مارنے جاتے ہو، شرم بھی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ شیوں کی کتابوں کی آپ کو ضرورت کیا پڑی؟ شیوں کے پاس کیوں گیا آپ؟ وہاں پر بھی چلے گئے، امام سے لیتے ہیں، اتنے بے غیرت انسان، علم بھی مر گیا، اتنا مادہ بھی مر گیا، آپ کو ضمیر بھی ختم ہو گیا شاید، کافروں کو تو ضمیر ہوگا، جانوروں کے اندر بھی ہوگا شاید، وہ صرف پتھر ہو گئے، ہر جگہ چلے جاتے ہو، وہاں منہ مارتے، یہاں منہ مارتے، وہاں کی عبادت لاتے، یہاں کی عبادت لاتے ہو، دیوبندیوں پر رکھتے ہو، اس کا مطلب بولو، اس کا مطلب بولو، جہاں منہ مارے ہوں وہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے آپ کو۔ ارے عمر بھائی، وہ عبادت کا ترجمہ آپ کو بتا دیں گے، اور شیعہ ہونے کا بھی آپ کو دعوت دیں گے، آپ شیعہ بھی ہو جائے، رافضی ہو جائے، ہم کو کیا ہے۔ ارے آج آپ کو رات بھر نیند نہیں آنے والی